بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں رمضان کے فضائل اور مسائل اور اس کے متعلقات احادیثیں۔ آج کے درس میں ایک حدیث ہے جس کا موضوع ہے رمضان میں عبادتوں کا ثواب میں اضافہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سفر حج سے لوٹے تو سفر حج سے لوٹنے کے بعد آپ کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جن کا نام تھا ام سنان الانصاریہ۔ جب ام سنان رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا ما منعکی من الحج، کیا ہوا ام سنان آپ حج پر کیوں نہیں آئی؟ قالت ابو فلان تعنی زوجہا، تو ام سنان رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر وہ حج پر گئے تھے، کان لہو ناضحان، اور وہ کیوں گئے تھے؟ اصل میں میرے پاس کچھ کھیتی باڑی ہے اور کھیتی میں استعمال ہونے والے 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ کو لے کر میرے شوہر حج کو چلے گئے۔ اب مجھے کھیتی سنبھالنی تھی اور ایک ہی اونٹ تھا جو پانی نکالنے کا کام وغیرہ کیا کرتا تھا، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ اگر اور بھی اونٹ ہوتے تو میں ہو سکتا تھا کہ میں جا سکتی تھی، لیکن چونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی تھی اس لیے میں نہیں جا سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جواب کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَّ، ٹھیک ہے ایک کام کرو، اب یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر آپ عمرے کو چلی جاؤ، اگر آپ رمضان میں عمرہ کر لیں گی تو آپ کو اللہ رب العالمین حج کے برابر ثواب دے گا، یا پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب دے گا۔ ایک آدمی اکیلا جاتا ہے حج کرنے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا ہے حج کرنے، دونوں کے حج میں تھوڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ اپنے تمام ساتھیوں کو معلم بن کر کے ہر چیز بتلاتے رہتے۔ ایک آدمی جس کو معلوم نہیں ہے زیادہ چیزیں، وہ اپنا جائے گا اپنی مرضی سے حج کر کے آئے گا یا کچھ سیکھ لے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری میں اگر کوئی آدمی حج کر رہا ہے اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی اکیلا جا کر کے حج کر کے آئے اس کو ثواب تھوڑا کم ملے گا، کیونکہ وہ سارے ارکانات، سارے واجبات، سارے تعدیل، سارے جو ہے اس کے سنن اور مستحبات، اس پر وہ عمل نہیں کر پائے گا، کچھ چیزیں ہم سے بھول چک ہو جائیں گی۔ دیکھیے جب اگر کسی معلم کے ساتھ میں ہو تو نہیں بھولیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ عمرہ کریں گے رمضان میں تو آپ کے عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین حج کے برابر کر دے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی، کتاب جزاء الصید باب حج النساء۔ اگر کوئی آدمی کسی شکاری کو احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کتاب میں کہ اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں حج کرے، عمرہ کرے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اسی طرح سے اگر کوئی مرد بھی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف ام سلام کو ملے گا، بلکہ جتنے بھی مرد رمضان کے مہینے میں، مرد عورت بچے جو بھی ہیں، جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کو عمرے کے کرنے کا بدلہ حج کا اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ اس حدیث کے سننے کے بعد، یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 1863، اس حدیث کے سننے کے بعد کئی سارے فائدے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، حج کی عبادت اس کے لیے ہے جو مکہ تک آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہی عمرہ ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ ام سلام رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، 2 اونٹ تھے، ایک گھر میں کام کے لیے اور ایک ان کے شوہر لے کے چلے گئے۔ حج اور عمرہ کرنا چاہیے، بہت بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ عنہا سے جب ملاقات کی تو ان کو پوری چیزیں بتلائیں اور کہا کہ آپ کو حج پہ جانا چاہیے تھا. تو یہ سب ساری چیزیں کون بتلاتا ہے؟ یہ کوئی انسان ہی بتلا سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے معلم بنایا تھا. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں میں رہنمائی کرتے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے تو آپ نے ام سنان سے حج نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا پورا معاملہ واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول ایسا مسئلہ تھا، اس لیے میں حج کو نہیں جا سکی. اس کے بعد نمبر 5 میں ضرورت پڑنے پر اجنبیہ خاتون سے بات کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی فتنے میں مبتلا نہ ہو. اس حدیث کے اندر جو ام سنان کا تذکرہ ہے، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام سنان کے گھر برابر آنا جانا رہا کرتا تھا. ام سنان کے شوہر وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے، سارے مسائل زندگی ان سے سیکھتے تھے، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام صحابیات اور صحابہ سے ایسے سارے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے. کبھی مسئلے، کبھی زندگی میں کبھی ملاقات بھی ہو گئی اچانک، تو اچانک ملاقات ہوئی تو ان کی خیر و عافیت اور اس کے علاوہ اور ان کی زندگی کے تمام معاملات سے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا. تو اجنبیہ خاتون سے بھی بات کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی دائرے میں اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ کسی کی غلط نظر آپ کے اوپر نہ پڑنے پائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم ایسی چیزیں سوچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایسا تصور ذہن میں لانا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خاتون سے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کیا ہوگا، یا ان کے حالات سے واقف ہی ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی. اور اس کے بعد میں نمبر 6 پر رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر، یعنی رمضان میں عمرہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. عمرہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال کی فضیلت بھی اس حدیث کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھتے ہیں. سارے اعمال کا ثواب کا پرسنٹیج ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے رمضان میں بطور خاص. رمضان میں بعض نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جانور پال سکتے ہیں اور اس سے خدمت بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ ام سلام رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں 2 اونٹ تھے، جس سے ان کے گھر میں کھیتی کے کام آتے تھے، پانی وغیرہ نکالنے کے راہٹ کے ذریعہ سے جو ہے کھیتی میں پانی پہنچانے کا ان کو کام آتا تھا، اور سواریوں کے لیے بھی کہیں آنا جانا بھی رہا تو اس پر وہ سواری بھی کیا کرتے تھے. تو جانوروں کو پالنا بھی الحمدللہ اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے. اور اسی طرح سے حج کی عبادت عورتوں پر بھی فرض ہے، ایسا نہیں کہ صرف مرد پر فرض ہے، عورت پر بھی اللہ رب العالمین اگر اس کو مستطیع بنایا ہے، بیت اللہ تک اس کے پاس سفر کرنے کے ذرائع موجود ہیں اور وہ جا کر کے آسانی سے وہاں سے آ سکتی ہے، اس کے ساتھ محرم ہو، تو پھر وہ حج کو بآسانی ادا کر سکتی ہے. اس کے بعد میں بیوی پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کی شکایت نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر بجا لائے. حضرت ام سلام رضی اللہ عنہ وہ خاتون تھی کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے پورے گھر کو، اپنے بچوں کو، پوری کھیتی کو، پورے جانوروں کو انہوں نے سنبھال کر کے رکھا. یہ عورت کا کردار ہے کہ جب شوہر گھر سے غائب ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی مکمل گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اب اس کی حفاظت کرنی اس کے اوپر ضروری ہے، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے شوہر کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے شوہر کی نعمت سے مالا مال کیا، اور شوہر اپنی بیوی کے مکمل بھروسے پر اپنا گھر چھوڑ کر کے اتنے بڑے اعمال فرید حج کی ادائیگی کے لیے اپنا سفر باندھا ہے. تو بیوی بھی اپنے تمام چیزوں کا خیال رکھے، اور شوہر بھی اپنی عزت و ناموس کا خیال رکھے، اپنی بیوی کے عزت کا خیال رکھے، تاکہ اس کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس چھوٹی سی حدیث کو سننے کے بعد اس پر غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم.